بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے سکول اینڈ کمیونٹی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سکول اور کمیونٹی کے آپس میں ریلیشن شپ اور ایک دوسرے کے اثرات کو اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلبہ، سکول کسے کہتے ہیں؟ سکول کیا ہے؟ سکول از ویئر یو گو بٹوین وین یور پیرنٹس کانٹ ٹیک یو اینڈ انڈسٹری کانٹ ٹیک یو، یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کو وہ چیزیں نہیں سکھا سکتے اور ان چیزوں کے سیکھے بغیر آپ انڈسٹری میں نہیں جا سکتے، یعنی سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں سچویشنز کے درمیان آپ سکول میں جاتے ہیں۔ گویا سکول وہ ادارہ ہے جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ایڈجسٹ ہو سکیں۔ آپ کے پیرنٹس یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں سکھا سکتے کہ سوسائٹی میں آپ کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے، خاص طور پر سوسائٹی کے پروفیشنل فیلڈز کے اندر سوشل لائف کس طرح سے گزاریں گے۔ یہ سارے اسپیکٹس پیرنٹس اکیلے نہیں سکھا سکتے، اس لیے طلبہ کو سکول بھیجا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، گویا سکول ایک ایسا ادارہ ہے جس میں اساتذہ کی زیر نگرانی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ A school is an institution designed for the teaching of students or pupils under the direction of teachers۔ اب ہم دیکھیں گے کمیونٹی کیا چیز ہے۔ کمیونٹی is a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common۔ گویا ایک ہی جگہ رہنے والے افراد کا گروہ جن کی خصوصیات مشترک ہوں اور کامن اونرشپ رکھتے ہوں، ان کا ایریا پرٹیکولر ہو، انٹرسٹ کامن ہو، ان کی سوشل ویلیوز اینڈ رسپانسبلٹیز کامن ہو اور ایٹیٹیوڈز اینڈ انٹرسٹ کامن، دیٹ گروپ از کالڈ کمیونٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ کمیونٹی اور سکول کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کمیونٹی سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے اور ایجوکیشن ان دونوں کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ سکول ایک ایسا معاشرتی ادارہ ہوتا ہے جسے خاص لرننگ ایکسپیرینسز دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ان لرننگ ایکسپیرینسز کو دینے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم مجموعی طور پر سوسائٹی کے آبجیکٹیوز اور ایمز کو ایک خاص عرصہ کے دوران حاصل کریں۔ دوسرے لفظوں میں سکول سوسائٹی کے لارجر سسٹم کا ایک سب سسٹم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ امیڈیٹ انوائرمنٹ اور کمیونٹی کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوسائٹی کے اس سب پارٹ یعنی کمیونٹی کا سکول پر اور سکول اور کمیونٹی کے درمیان اس ریلیشن کا امپیکٹ کیا ہے؟ دس امپیکٹ آف پارٹنرشپ، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے، اور اس پارٹنرشپ کے اثرات کیا ہیں؟ کمیونٹی سکول فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرتی ہے، سکول لیڈرشپ اور سٹافنگ کو امپروو کرتی ہے، اور ہائر کوالٹی لرننگ پروگرامز اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا کرتی ہے۔ گویا کمیونٹی سکول میں وہ تمام سہولیات مہیا کرتی ہے کہ اچھی لیڈرشپ اور اچھے سٹاف کے ذریعے طلبہ کو کوالٹی ایجوکیشن اینڈ لرننگ ایکسپیرینسز دیے جا سکیں۔ کمیونٹی سکول کی اس پارٹنرشپ کی بنیاد پر نیو ریسورسز اور پروگرام مہیا کرتی ہے تاکہ ٹیچنگ اور کریکولم کو امپروو کیا جا سکے۔ سکول پروگرامز کے بعد فیملی سپورٹ کے لیے بھی ریسورسز مہیا کرنا کمیونٹی کا کام ہے۔ کمیونٹی سوشل اینڈ پولیٹیکل کیپٹل آف پارٹیسپینٹس میں اضافہ کرتی ہے، یعنی افراد کی جو سیاسی اور سماجی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکول اور کمیونٹی کے درمیان یہ ریلیشن شپ جب ڈیولپ ہوتا ہے تو کن بنیادوں پر ہے، وہ کون سے ایجنٹس ہیں جو اس ریلیشن شپ کی ڈائنامکس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ سکول کی ایڈمنسٹریشن، ٹیچرز، نان ٹیچنگ سٹاف، اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس، گورنمنٹ باڈیز اور سکول بورڈز، یہ وہ تمام ایجنٹس ہیں جو سکول اور کمیونٹی کے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، سکول اور کمیونٹی کے اس جوائننگ پروسیس میں ویلکم کرنا، آنر اینڈ کنیکشن، یہ تینوں اسپیکٹس ہیں۔ سوسائٹی سکول ایلیمنٹس کو ویلکم کرتی ہے، آنر دیتی ہے، اور سکول اور سوسائٹی کے درمیان کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی طرح سکول کمیونٹی کے ان تمام افراد اور ان تمام ایجنٹس کو ویلکم کرتی ہے، آنر کر دیتی ہے، اور ان کے درمیان کنیکشن ڈیولپ کرتی ہے۔ گویا کمیونٹی اور سکول کا یہ کنیکشن ویلکم، آنر اور کنیکٹنگ اینڈ کوآرڈینیشن کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سکول کے کمیونٹی پر کیا ایفیکٹس ہیں۔ سکول کمیونٹی پر ڈیپ امپیکٹس رکھتا ہے۔ پیرنٹس کا جو سکول چوائس ڈیسیژن ہے وہ گروپ اور آرگنائزیشن کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، جس گروپ اور آرگنائزیشن سے وہ افراد تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کمیونٹی کے جن گروپس اور آرگنائزیشن سے پیرنٹس کا تعلق ہے، انہی کی بنیاد پر سکول کا چوائس کرنے کا ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ ہم کن سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ کمیونٹی کے وہ تمام آرگنائزیشنز، وہ تمام گروپس ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بچے کن سکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ پیرنٹس کے یہ ڈیسیژن نہ صرف بچوں کی ایکیڈیمک پرفارمنس پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ سکول کے ان ایفیکٹس میں اپ گریڈنگ سکول فیسلٹیز، امپروو سکول لیڈرشپ اینڈ اسٹافنگ، ہائر کوالٹی لرننگ پروگرامز فار اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں۔ گویا سکول کمیونٹی کو اعلیٰ قسم کی سکولنگ فیسلٹی مہیا کرتے ہیں، لیڈرشپ اینڈ اسٹافنگ امپرووڈ مہیا ہوتی ہے، اور طلبہ کو ہائر کوالٹی آف ایجوکیشن مہیا کی جاتی ہے۔ اسی طرح سکول نئی اور بہتر قسم کی ٹیچنگ اور کریکولم انوائرمنٹ مہیا کرتے ہیں۔ آفٹر سکول پروگرامز، فیملی سپورٹ میں مدد ملتی ہے۔ انکریز سوشل اینڈ پولیٹیکل کیپٹل آف پارٹیسپینٹس، یعنی سوشل اینڈ پولیٹیکل کیپٹل آف پارٹیسپینٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم کمیونٹی کے ایفیکٹس ڈسکس کریں گے کہ سکول پر کمیونٹی کے کیا اثرات ہیں۔ کمیونٹی ایجوکیشن کی پروموشن اور سکول سپورٹ کی ذمہ دار ہے۔ کمیونٹی کے ممبرز سکول فیسٹیوٹیز میں انوائٹ کیے جاتے ہیں۔ سکول ایڈمنسٹریشن اس طرح سے اسٹوڈنٹ باڈی کی سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہے اور ایجوکیشن کی افیکٹونیس بہتر ہوتی ہے، اور اس بات کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ سکول کمیونٹی کی سپورٹ حاصل کرتا رہے گا۔ گویا معاشرتی طور پر سکول پر کمیونٹی کے یہی اثرات ہیں کہ سکول ان تمام کمیونٹی کے ممبرز کو انوائٹ کرتا ہے جو کہ ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں اور سکول میں ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں رول پلے کر سکتے ہیں۔ سکول اور کمیونٹی کے اس ریلیشن شپ میں وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے؟ گویا سکول اپنی ایکٹیویٹیز میں کمیونٹی کو کس طرح سے انوالو کر سکتا ہے؟ فیملی ٹوگیدرنیس، ویلیوز آف لرننگ، لائف لانگ لرننگ، اونرشپ آف دا اسکول، یہ وہ تمام پہلو ہیں جس سے کمیونٹی براہ راست سکول کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتی ہے۔ سکول وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جس سے کمیونٹی اور سکول ایک ہی فیملی کے ممبر کی حیثیت سے اکٹھے ہوتے ہیں، لرننگ کی ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں اور لائف لانگ لرننگ کی فیسلٹیز مہیا ہوتی ہیں، اور کمیونٹی سکول کی اونرشپ فیل کرتی ہے۔ گویا کمیونٹی کے افراد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ سکول ہے اور ہم اس سکول کو بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشاں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم پاکستان کے نظام تعلیم کا ایک تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کوالٹی ٹیچنگ اور لرننگ کے حوالے سے دنیا میں سب سے کم مقام پر ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو فیکٹرز بہت اہم ہیں: اولڈ ایجوکیشن سسٹم اور ٹیچرز۔ ہمارا نظام تعلیم بہت ہی پرانا ہے اور ہمارے اساتذہ اس انداز سے تربیت یافتہ نہیں ہے کہ وہ 21ویں صدی کے چیلنجز کو مکمل کر سکیں۔ جی ڈی پی میں بجٹ
ایجوکیشن کے لیے بہت ہی کم مختص کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ 4% آف GDP تعلیم پر خرچ کیا جائے، جبکہ ہمارے ہاں 2% بھی مشکل سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑی وجہ ہمارے نظام تعلیم کے کمزور ہونے کی ہمارا امتحانی نظام ہے۔ ہمارا امتحانی نظام انتہائی فرسودہ ہے، جو طلبہ کی صرف رٹا بازی کا جائزہ لیتا ہے، ان کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کا جائزہ کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی پوائنٹس ڈسکس کرنا ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔